میں مولانا طارق جمیل صاحب سے ملاقات کے لیے ان کے گھر تلمبہ حاضر ہوا۔ سیکیورٹی کے معاملات اور طبیعت کی خرابی کے باوجود انہوں نے مجھے شرف باریابی بخشی۔ مجھے کچھ دوستوں نے بتایا تھا کہ حساس اداروں کی جانب سے مولانا کو ملاقاتوں سے منع کیا گیا ہے۔ ملکی حالات کی وجہ سے دشمن کوئی بھی اقدام اٹھا سکتا ہے، اسی لیے مولانا کے انکار کے باوجود سیکیورٹی اداروں نے 6 لوگ ان کے گھر کے باہر مامور کر رکھے تھے۔ بہرحال ایک روز پہلے مجھے انہوں نے حاضری کی اجازت دی تھی، میں صبح سویرے 8 بجے کے قریب تلمبہ پہنچ گیا۔ مولانا کے آبائی گاؤں رئیس آباد جانے کے لیے وہاں سے میں نے ایک رکشہ کروایا۔ ڈرائیور کا نام شاید اعجاز تھا۔ میلے سے کپڑے اور عام دیہاتی حلیے میں ملبوس ڈرائیور کو جب میں نے بتایا کہ میں مولانا طارق جمیل صاحب سے ملاقات کے لیے آیا ہوں تو اس کے چہرے پر بشاشت آ گئی۔ کچھ راستہ گزرا، 2-3 منٹ خاموشی رہی، پھر رکشہ ڈرائیور اعجاز خود ہی بولا، اللہ سائیں نے ساڑے علاقے تے کرم کیتا، مولانا صاحب جیسے بندے ساڑے وڈیرے نے۔ میں نے پوچھا، کیا مولانا اس علاقے کے غریب لوگوں کی مدد کرتے ہیں یا صرف تبلیغی جماعت کے لوگوں سے واسطہ رکھتے ہیں؟ اس نے فوراً کہا کہ مولانا کے پاس علاقے کا جو شخص چلا جائے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے۔ سینکڑوں لوگوں کو ذاتی گھر تک انہوں نے بنوا کر دیے۔ ان کی بیٹیوں کی شادی پر سارے اخراجات تو بالکل ایک عام سی بات ہے۔ لوگوں کے کام کے لیے ان کو کسی سے کہنا بھی پڑا تو کبھی گریز نہیں کیا۔ میں نے سوال کیا، یہ سب سنا سنایا ہے کہ کچھ ذاتی طور پر بھی تجربہ ہوا؟ اعجاز بولا، میرے ایک عزیز کو بیماری کا مسئلہ تھا۔ مولانا نے نہ صرف یہ کہ اس کے علاج کے لیے ساری رقم دی، بلکہ جب تک وہ گھر رہا اس کے گھر کا خرچ بھی دیتے رہے۔ اس نے کچھ دیر رک کر کہا، مولانا کی خواہش پر ان کے بھائی ڈاکٹر طاہر کمال ہر ہفتے لاہور سے گاؤں آ کر مریضوں کا مفت چیک اپ کرتے ہیں اور علاج بھی مدد بھی کرتے ہیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ مولانا کی سخاوت کے مشاہدے ان کے قریبی لوگ سالہ سال سے دیکھ رہے ہیں۔ وہ اپنے علاقے کے بڑے جاگیردار ہیں، لیکن ان میں نہ جاگیرداروں والا ذہن ہے نہ تکبر۔ میں نے خود دیکھا کہ وہ گھر سے لاکھوں روپے لے کر نکلتے تھے اور رائیونڈ میں خاموشی سے تقسیم کر دیتے تھے۔ کبھی نہ لینے والے کو احساس دلایا، نہ یاد دلایا، نہ دے کر اپنے سے دور کیا۔ مولانا کے دوستوں میں غریب امیر کی کوئی تفریق نہیں۔ وہ سینکڑوں غریب دوستوں کی بیٹیوں بیٹوں کے نہ صرف نکاح پڑھا چکے ہیں بلکہ سارا خرچ بھی ذاتی جیب سے ادا کرنے میں خوشی محسوس کرتے ہیں۔ مجھے یہ سب باتیں اس لیے کہنی پڑیں کہ میں ذاتی طور پر چشم دید ہوں۔ اب جبکہ سوشل میڈیا پر ماسٹر گروپ اور جلال سنس کی ایک شادی میں ان کی شرکت پر ایک طوفان بدتمیزی برپا ہے، ان باتوں کا اظہار بھی ضروری تھا۔ میں حیران ہوتا ہوں، بعض لوگ جو کبھی ان سے ملے، معاملہ کیا، نہ ان کی نشستوں میں بیٹھے، اتنے وثوق اور یقین سے ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ 100% جھوٹ بھی ہیں اور دائرہ تمیز اور تہذیب سے باہر ہیں۔ ان پر 10-20 لاکھ لینے کے تانے کسے جا رہے ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر بطور انسان ان کے اندر خوبیاں نہ ہوں تو وہ ہر طبقے کے لوگوں کو اس طرح متاثر کر سکتے تھے؟ 40 سال میں کون سا طبقہ ایسا ہے جو ان کا گرویدہ اور ان کی خوبیوں کا اسیر نہیں ہے؟ کیا لالچ، ہوس، شہرت اور دولت و جاہ کی پرستش کے پیچھے اس طرح لوگ دیوانگی دکھاتے ہیں؟ آخر وہ کون سی خوبی ہے جو 40 سال سے ان کو بلند کرتی گئی؟ وہ کون سی عادت ہے کہ وہ جہاں چاہتے ہیں، جس سے تعلق رکھتے ہیں، اس کو اپنا بنا لیتے ہیں؟ وہ خوبی بہت عام ہے۔ کیا آپ کو سمجھ آئی وہ خوبی؟ وہی خوبی جو ان کا اصل جادو ہے، جو ان کے پاس دوسروں سے زیادہ ہے۔ اندازہ لگائیے اور کمنٹس کیجیے۔